الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تھوڑا آواز بری کر دو، تھوڑا بری کر دو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. جزاک اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لائق صد عز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت کے اندر اپنی کچھ معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دعا کریں کہ اللہ جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ مجھے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حق اور سچ کی بات کہنے، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مشکور ہوں قبلہ ثنا خان مصطفیٰ بھائی زاہد نور اطاری صاحب کا، جنہوں نے بندہ ناچیز کو بلایا اور سٹیج پہ بٹھا کے کچھ بولنے کا شرف دیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ میرے اہل محبتوں میں سے ایک ہیں، ان کیا کہ انکار کرنے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے میرے پاس، اور میں انکار کر بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے پاس ٹائم ہے یا نہیں. چلو میں نے آپ لوگوں کو قیمتی وقتوں میں سے وقت دے بھی دیا ہے. شبیر قمر بخاری کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا طالب علم ہے، لیکن میرا جو وقت قیمتی ہے وہ آپ کے 1 کروڑ سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اگر میں نے آپ کو ٹائم دے دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 بجے کا میرا ٹائم تھا 11 بج گئے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ اپنی سیٹنگ صحیح طرح کریں. جو ٹائم آپ لوگوں نے میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے، ایسا طرز نہ اپنائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہنے پہ میں مجبور ہو جاؤں کہ میری پہلی اور آخری حاضری ہے. خیر، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں. قبلہ صدیاں قبل میرے حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے. صدیاں قبل میرے پاک نبی اس پاک مٹی سے گزرے. آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے. کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. قبلہ اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے. گھر گھر چراغا حضور کے نام کا ہے. گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں لوگو میرے نبی کا ذکر کیا کرو، لوگو میرے نبی کے تذکرے چھیڑا کرو، لوگو میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو.
اے میرے نبی کی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں گی. اللہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں گی. کہ بلا تقاضۂ داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان بخشی ہو. کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے. اللہ پاک آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. تقاضۂ داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان بخشی ہو. کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے. میرا ٹائم بہت قیمتی ہے. مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم قیمتی ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ صرف میری سنیں اپنی نہ سنیں. آپ کے نعرے لگائے. اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں آدھی مجمع سے کراتے ہیں. الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں. میں سبحان اللہ بھی خود کہتا ہوں خطاب بھی خود کرتا ہوں. بس کوئی توجہ ہو کسی کی اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے سید کی فریاد. اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. کہ بلا میں ایک ایسا موضوع لے کے آیا ہوں جس موضوع کی میرے معاشرے کو نوجوانوں کو اشد ضرورت ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بلا کہ میرے کریم نبی کی چوکھٹ پر اگر اپنا آیا اپنوں کے سروں پر تو میرے کریم نبی نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہی رکھا. لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ میرے کریم نبی کی چوکھٹ پر اگر دشمن آ جاتا تو میرے کریم نبی دشمن کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھتے. دشمنوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے غیروں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے دشمن کی بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے میرے کریم نبی نے غیروں کو اپنا بنایا. ہے ہم نے کیا کیا ہم نے تو اپنوں کو بھی غیر بنا دیا. کل تک بھائی بھائی کا بازو ہوا کرتا تھا. بھائی بھائی کا کندھا ہوا کرتا تھا. بھائی بھائی کا ساتھی ہوا کرتا تھا. لیکن آج بھائی بھائی کا کوئی کندھا ساتھی نہیں ہے. بھائی بھائی کا کوئی بازو نہیں ہے. آج اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں تو دشمنوں کی صف اول میں ہمیں سب سے پہلا ہمارا بھائی ہمارا دشمن نظر آتا ہے. میرے نبی نے غیروں کو اپنا بنایا تھا لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے اپنوں کو بھی غیر بنا دیا. جب غیروں کی بات آتی ہے تو مجھے اس بدو کی تڑپتی کہانی یاد آ جاتی ہے. اس غریب بدو کی تڑپتی داستان یاد آ جاتی ہے. قبلہ آپ لوگوں کی توجہ کی اشد ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو رزق وسیع عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو رزق حلال عطا فرمائے. بس آپ توجہ سے سنیں میرے لیے یہی خزانہ کافی ہے. اور کچھ لینا ہوا تو زاہد بھائی سے میں لے لوں گا. قبلہ میرے نبی نے غیروں کو اپنا بنایا لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے اپنوں کو بھی غیر بنا دیا. وہ ایک بدو تھا نا غریب تھا مسکین تھا. غریب بدو اس کی ایک بیوی حاملہ ہے. بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے. جس گھر میں بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو وہاں روپے کی اشد ضرورت پڑتی ہے. وہاں پیسوں کی اشد ضرورت پڑتی ہے. قبلہ یہ غریب بدو ہے. غربت نے گھر کو لپیٹا ہوا ہے. امیری کا جنازہ نکل گیا ہے. غربت عروج پر آ گئی ہے. ہمسائے محلے والے جو سلام دینا گوارا نہیں کرتے وہ امداد کیا کریں گے. آپ لوگوں میں سے بھرے مجمع میں سے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کی زندگی کا کوئی ایک دن غربت میں گزرا ہو تو یہ تڑپتی کہانی ضرور سنے گا. جس کی زندگی کا کوئی ایک آدھا لمحہ غربت میں گزرا ہو تو وہ سید کی بات ضرور سنے.
قبلہ غریب بدو ہے، مسکین ہے، صبح کو کھاتا ہے شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہے صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، ہائے گھر میں 1 روپیہ نہیں ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، بدو غریب ہے، بڑا ہی پریشان ہے کہ یا اللہ اب کیا کروں۔ ایک دم ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی، سوچ میں آئی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا بھلا ہوئی، ہمارے گھر 1 روپیہ نہیں ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، پیسوں کی اشد ضرورت ہے، محلے والے جو سلام دینا گوارا نہیں کرتے وہ امداد کیا کریں گے؟ کیوں نہ ہم چلتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس۔ سیدنا عمر فاروق کو میں جا کر اس کے آگے عرضی کروں گا، فریاد کروں گا، عمر میں تیرے نبی کا غریب سا امتی ہوں، خدا کے لیے میری مدد کر، یہ مسئلہ حل کر دے کہ میری بیوی حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ قبلہ اس سوچ کی بنیاد پر یہ غریب میاں غریب بیوی صبح سویرے گھر سے نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ شریف میں جا رہے ہیں۔ کس کو ملنے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے۔ قبلہ توجہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سبحان اللہ قبول فرمائے۔ آپ اونچی آواز سے سبحان اللہ بولیں گے، مجھے تو خطاب بھی چلا جاتا ہے، خاموش ہو کے سنیں بس۔ میں نے پہلے کہہ دیا سبحان اللہ ہی میں خود بولوں گا، جب بولنے کی ضرورت پڑی خطاب میں خود کروں گا۔ میں کوئی مولوی تھوڑی ہوں کہ آپ لوگوں نے اونچی آواز سے اپنا سار ہلانا ہے تو یہ کرنا ہے، سبحان اللہ بولنی ہے تو پھر میں نے آگے چلنا ہے۔ میں کوئی پیٹرول پہ چل رہا ہوں کہ اب نے میری بیٹری چارج کرنی ہے؟ خاموش ہو کے سنیں بس۔ قبلہ یہ غریب میاں غریب بیوی صبح سویرے گھر سے نکلے، عمر کو ملنے جا رہے ہیں، مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ چلتے 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 سارا دن یہ میاں بیوی سفر کرتے رہے، سارا دن یہ غریب بدو اس کی بیوی سفر کرتے رہے۔ جب شام ہوئی، مدینے کی حدود کے اندر گئے تو قبلہ جیسے ہی انہوں نے مدینے کی حدود کے اندر قدم رکھا تو شام ہو گئی، رات ڈھل گئی۔ جب رات ڈھلی، اندھیرا چھا گیا تو اس بدو نے کہا اپنی بیوی کو بھلا ہوئی، پورا دن ہم سفر کرتے رہے، تھک گئے ہیں، رات کا سفر تیرے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، کیوں نہ ہم رات گزارنے کے لیے یہاں ایک خیمہ لگا لیتے ہیں، آج رات یہیں ٹھہرتے ہیں، صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی صبح ہوگی ہم سیدنا عمر فاروق کے پاس چلے جائیں گے، اپنی فریاد لے کے، یہ مسئلہ لے کے وہاں چلے جائیں گے۔ قبلہ اس سوچ کی بنیاد پر اس بدو نے خیمہ لگایا، بیوی کو خیمے کے اندر بٹھا دیا، خود باہر ایک اپنا آگ جلا کے بیٹھ گیا۔ بیوی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، بیوی درد سے چیخنے لگی، بیوی درد سے رونے لگی۔ ہائے، یہ غریب بدو اپنی بیوی کو حوصلے بھی دے رہا تھا، ساتھ میں کہہ رہا تھا بھلا ہوئی چپ کر، بس صبح ہونے والی ہے، صبح ہوتے ہی عمر کے پاس چلے جائیں گے، انشاءاللہ وہ ہمارا مسئلہ حل ضرور کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میں قربان جاؤں، آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کے دوسرے پہر میں مدینے کی گلیوں کا گشت کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میری حکمرانی میں اگر کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا اس کا بھی عمر کو حساب دینا پڑے گا۔ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں آپ گشت فرما رہے تھے، اچانک حضرت سیدنا عمر فاروق کی نظر اس خیمے تک پڑی، گئی، دیکھا کہ کسی نے آگ جلائی ہوئی ہے۔ اللہ، آپ نے اپنے غلام کو بھیجا، او میاں جا کے دیکھ، رات کا دوسرا پہر ہے، مدینے کی آخری حدود میں کس نے خیمہ لگایا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ قبلہ گیلانی صاحب غلام گیا، اللہ اکبر، جا کر بدو کے پاس گیا، ہاں بھئی اور تو کون ہے؟ اس نے کہا دفع ہو، پہلے تو میری بیوی نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اب تو بھی آ گیا ہے مجھے پریشان کرنے، دفع ہو یہاں سے۔ یہ غلام واپس آیا،
حضرت سیدنا عمر فاروق کو عرض گزار ہوا، قبلہ مجھے لگتا ہے بندہ بڑا پریشان ہے، خیمے کے اندر ایک عورت ہے جو چیخ رہی ہے، رو رہی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی سنا کہ بندہ بڑا پریشان ہے، دکھی ہے، درد کا مارا ہے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق خود چل کر اس خیمے تک گئے۔ جیسے ہی خیمے تک گئے، بدو کو کہا میاں تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس کو ملنے آیا ہے؟ اس نے کہا میاں میں غریب سا آدمی ہوں، لوگ مجھے غریب کے نام سے پکارتے ہیں، میں صبح کو کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ اے امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی، بیوی حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ محلے والے جو سلام دینا گوارا نہیں کرتے وہ امداد کیا کریں گے؟ کہا جی میں آیا ہوں امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ملنے، جا رہا تھا عمر کے پاس، شام ہو گئی، رات ڈھل گئی، میں نے کہا چلو آج رات یہاں گزار لیتا ہوں، صبح ہوتے ہی عمر کے پاس چلے جاؤں گا، عمر کو جا کر اتنا ہی بتاؤں گا، عمر میں تیرے نبی کا امتی ہوں، میں تیرے نبی کا غریب سا امتی ہوں، خدا کے لیے میری مدد کر، یہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ ہے سیدنا عمر فاروق، سامنے کون کھڑا ہے؟ عمر فاروق کھڑے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میاں یہ خیمے کے اندر کون چیخ رہی؟ کہنے لگا میری بیوی ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، وہ یہ درد سے رو رہی، کوئی بات نہیں ہے، بس صبح ہونے والی ہے، میاں آپ جائیں، جہاں سے آئے ہیں تو جا، صبح ہوتے ہی میں عمر کے پاس چلا جاؤں گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہے میرے نبی کے قدموں پہ بیٹھنے والے عمر نے جب سنا کہ اس بدو کی غریب بیوی اس وقت درد میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، تو سیدنا عمر فاروق الٹے پاؤں واپس اپنے گھر میں گئے، جا کر اپنی زوجہ محترمہ سے کہا اللہ اکبر، بھلا ہوگی اگر تجھے نیکیاں مل رہی ہوں تو کیا خیال ہے تو لے گی؟ اس نے کہا کیوں حضور، کیوں نہیں لوں گی؟ آپ نے فرمایا پھر اٹھ، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے، اٹھ چلتے ہیں اس کی تکلیف دور کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔